أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، توحید اور شرک کی بات کرتے ہوئے یہ عقائد کا موضوع شروع ہے. ایک بنیادی چیز آپ کو جو ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اسلامی عقائد میں مبادیات ہیں اور بنیاد اور اساس اسلام کی، عقیدے کی، ایمان کی اور عقائد اسلام کی اس پر ہے. اس پر بہت سے مغالطے پائے جاتے ہیں، غلط فہمیاں ہیں، مغالطے ہیں، التباس ہیں، کنفیوژنز ہیں، کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑی خلط ملط ہوتی ہے، پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. لہٰذا اس پر کنسیپچول کلیئرٹی چاہیے. تو پہلا نقطہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ توحید اور شرک، لوگ بالعموم شرک کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں پر، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، بغیر اس بات کا تعین کیے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. اور اگر ایک چیز، وہ تو جائز پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں بعض لوگ، لیکن اگر ایک چیز ناجائز بھی ہو، حتیٰ کہ حرام بھی ہو، تو اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شرک ہوگا. درجے ہیں. تو شرک تو ایک آخری درجہ ہے جو کفر کی بھی آخری حد ہے، آخری سٹیٹ ہے، کفر کی بھی آخری سٹیج ہے. تو یہ اس طرح ہے جیسے ہلکا سا زکام ہے کسی کو اور کوئی اس کو ٹی بی ڈکلیئر کر دے. جب آپ ایکسپلین کریں یہ جملے، یہ مثالیں، یہی چیزیں تو کنسیپچول کلیئرٹی دیتی ہیں آگے. سمجھ گیا نا؟ اب زکام اور ٹی بی کی مثال بھی لکھیں، یہی سمجھانے والی بات. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہے، خواہ اسے وہ حیا نہیں فرماتا، خواہ اسے کس چیز کی مثال دینی پڑے، مچھر کی، یا اس سے بھی کم تر. مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی، بس یہ کلیئر ہو گئی کہ زکام ہے، اس کو ٹی بی بنا دیا. تو یہ سب مغالطے ہوتے ہیں. تو پہلا نقطہ ذہن میں رکھ لیں، یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہے نہ توحید کی نہ شرک کی، اور ناجائز اطلاق کرتے ہیں. دوسرا نقطہ بیٹے جو سمجھنے والا وہ یہ کہ توحید اور شرک یہ دو اصطلاحات، دو عقیدے، دو تصور آپس میں متقابل ہیں، متضاد ہیں، ایک دوسرے سے متناقض ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں. متخالف ہیں کیا؟ یہ دونوں آپس میں متقابل ہیں، متخالف ہیں، متضاد ہیں، متناقض ہیں، کنٹراڈکٹری، جو بتا دیا آپ کو پہلے. اس میں یہ اصطلاحات ہیں، فنی اصطلاحات ہیں منطق میں. آپ تو اب منطق کی پہلی کتابیں نہیں پڑھاتے، آپ کے لیے بیکار ہیں. ان سب لفظوں میں تھوڑا تھوڑا آگے فرق ہوتا ہے، ان میں آگے تھوڑا تھوڑا پھر معنوی فرق ہوتا ہے. وہ پہلے زمانے کی باتیں ہم تو پڑھتے تھے، تو پھر اب تو یہ دور نہیں رہا ہے. تو یہ دو آپس میں ان کا ٹکراؤ ہے براہ راست. یعنی اگر کوئی چیز توحید ہوگی، اگر کوئی عقیدہ آرٹیکل آف توحید ہے، کوئی ایک نقطہ توحید میں آتا ہے، تو اس کی عین نفی شرک ہوگا.
اس کی عین مخالفت، اس کا تضاد، اس کی اپوزٹ جو سائیڈ ہے، ایگزیکٹلی اپوزٹ، وہ شرک ہوگا. یعنی اگر دن ہے تو رات شرک ہوگی، اگر میل ہے تو فیمیل، نیچے تو اونچا اوپر، تحت تو فوق، یمین تو شمال. بالکل جب متضاد سمت ہوگی اس کی، جس میں اس کی نفی ہو، تب وہ شرک ہوگا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم چیز. کسی چیز کو شرک ڈکلیئر کرنا مستلزم ہے اس بات کو، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو شرک کہنے سے پہلے تعین کریں اس بات کا کہ یہ توحید کے فلاں آرٹیکل کی نفی ہے. جب کوئی ایسی بات کرے تو آپ اس کو گرفت کریں گے اس بات پر. کیا؟ یہاں پہ گرفت کریں گے کہ توحید کے کس آرٹیکل کی، وہ آگے میں آرٹیکل کے لفظ کو ایکسپلین کرتا ہوں آگے. توحید کی اقسام ہیں، انواع اور اقسام ہیں توحید میں، کیٹیگریز ہیں، پھر کائنڈز ہیں. توحید کی کس نوع کی اور کس قسم کی نفی ہوئی ہے، یہاں مخالفت ہوئی ہے. تو شرک ایک جنرل کنسپٹ نہیں ہے، ایک اسپیسیفک ہے. شرک ایک عمومی تصور نہیں ہے بلکہ خصوصی ہے. جب آپ کہتے ہیں شرک، اس کا مطلب ہے یہ محض گناہ کو نہیں کہہ سکتے، غلط بات کو نہیں کہہ سکتے، غلط عقیدے کو نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ بدعت کو بھی شرک نہیں کہہ سکتے. ایون اگر کوئی چیز بدعت ثابت ہو جائے، بدعت، تو اس کو بھی بدعت ہونے کی وجہ سے انوویشن از ناٹ اے شرک unless it is shirk in itself. اگر بدعت خود کو مشرکانہ بدعت نہ ہو تو وہ محض اس کا نیا ہونا بدعت ہونا شرک نہیں. مکروہ کو شرک، میں نے کہا حرام ہے تب بھی شرک نہیں کہہ سکتے. شرک ہونے کے لیے ضروری ہے بیٹے کہ وہ نفی توحید ہو، توحید کی نفی ہو. اور توحید کی نفی کا مطلب یہ نہیں کہ بس ویسے عمومی کہہ دیا یہ توحید کی نفی ہو گئی، نہ. آگے میں سمجھاتا ہوں. توحید کی اقسام ہیں، کیٹیگریز ہیں. آپ اس کو پن پوائنٹ کریں گے. کیا کریں گے؟ پن پوائنٹ، کہ یہ اس شرک کی نفی ہے. تب جا کے وہ شرک، پھر اس کے بعد آگے تقاضے آئیں گے کہ پھر وہ باقی چیزیں آگے بعد میں آتی. میں ابھی ابتدائی بات بتا رہا ہوں. تو ان دو کے درمیان اس تضاد کا ثابت کرنا، تخالف مخالفت کا ثابت کرنا، تنافی کا ثابت کرنا. تنافی، نفی، توحید کی نفی ہو رہی ہے. تضاد کا، تناقض کا، براہ راست ٹکراؤ کا ثابت کرنا ضروری ہوگا. اب توحید کی اقسام ہیں. آج ہم نے دوسری ایکچولی قسم پڑھانی ہے تو میں صرف آپ کو آؤٹ لائن دے لوں. پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، دوسری قسم ہے توحید الوہیت، تیسری ہے توحید تحریم. تو یوں ہوگا، جب توحید کی بات کریں گے چارٹ بنے گا، یہ توحید فی الربوبیت، توحید فی الالوہیت، توحید فی التحریم. بیسک سمجھ گیا نا؟ ربوبیت میں توحید، الوہیت میں توحید اور تحریم میں توحید. فی الربوبیت لکھیں، فی الالوہیت اور فی التحریم. یہ تین میجر کیٹیگریز ہیں. اب شرک کے تعین کے لیے ضروری ہوگا کہ شرک ان تین اقسام سے باہر نہیں جا سکتا. لہذا شرک کی بھی اسی طرح مقابل میں چارٹ ہوگا. شرک فی الربوبیت ہوگا، یا شرک فی الالوہیت ہوگا، یا شرک فی التحریم ہوگا. آپ نے یہاں سے گرفت اور مواخذہ کرنا ہے بات کا. تو یہاں تک تو کلیئر ہو گیا نا آپ. اس کے بعد یہ جو توحید فی الربوبیت ہے، اس کی چار آگے قسمیں ہیں. وہ تو بیان کر دی تھی نا، انواع تھی. وہ تین کیا تھی؟ انواع بیان کر دی. وہ نو کہیں گے آپ.
9 براڈر تقسیم ہوتی ہے، بڑی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، اس کے اندر پھر چھوٹی تقسیم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قسم. تو اس کے اندر وہ 4 قسمیں، توحید فی الذات، یہ کس کی 4 قسمیں؟ توحید فی الربوبیت، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الاسماء، 4 اقسام ہیں. لہذا جب بات ہوگی کہ یہ شرک ہے تو وہ شرک یا توحید فی الربوبیت کی نفی سے ہوگا یا توحید فی الالوہیت کی نفی سے ہوگا، نگیشن اور کنٹراڈکشن، یا توحید فی التحریم کی نفی سے ہوگا. ان 4 صورتوں سے باہر، 3 سے باہر چوتھی صورت نہیں. اگر شرک ہوگا توحید فی الربوبیت میں تو پھر وہ ان 4 اقسام پر قائم ہوگا. اگر شرک جو ہے، شرک پارٹیسپیشن، دیٹ از ان شرک فی الربوبیت، وہ پھر ہوگا either one of these 4 kinds، 4 میں سے کسی ایک میں ہوگا. وہ ہوگا شرک فی الذات، وہی اصطلاح چینج ہو جائے گی، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال اور شرک فی الاسماء. لہذا اگر کبھی آپ سنیں کوئی دعویٰ کر دے کہ یہ شرک کر رہے ہیں آپ اس کو پکڑ لیں اور پہلی بات تو پوچھیں اس سے، یہ شرک کس نوع توحید کی نفی سے واقع ہوا ہے یا کس نوع کا شرک ہے، اور خود اسے کچھ نہ بتائیں، خود اسے یہ نہ بتائیں کہ توحید فی الربوبیت میں ہے کہ نفی ہوئی ہے، یا توحید فی الالوہیت میں، یا توحید فی، تو آپ نہ بولیں، اپنا علم نہ جھاڑیں، اپنے مد مقابل کو جو غلط جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس کو آپ نے گرفت کر لینا. تو بولیے کس نوع کا شرک ہے، اس کو جانچے کہ اس کو انواع کا پتہ بھی ہے یا نہیں. انواع کا ہی نہیں پتا تو وہیں آؤٹ کر دیں، اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں. مکے کھانے اور مارنے کی ضرورت، نو نیڈ آف گوئنگ انٹو باکسنگ، اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں اور وقت ضائع ہونے سے بچائیں کہ ہی از اے جاہل. اس کو نندا کریں کہ یہ ایک جاہل ہے، an illiterate man, he knows nothing, just he knows shouting. تو اس کو وہیں گرفت کریں. کس نوع کا شرک ہے پکڑیں. آئیں بائیں شائیں کرے گا کوئی آدمی، اسے کہیں توحید کی اقسام ہے، یہ متقابل ہے اور متناقض ہے توحید کے. تو توحید کی انواع ہیں 3، تو شرک بھی 3 انواع کے ہیں. تم بولو یہ کس نوع کا شرک ہے، پھر آگے بتاؤ. تو سامعین جو سن رہے ہیں ان کے اوپر اس کا پازیٹو ایک امپیکٹ ہوگا، اور وہ ننگا ہو جاتا ہے جس نے امت کو مشرک بنانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے اور سرے سے غلطی برابر بھی پتہ نہیں ہے. لہذا پہلی بات، اور اگر وہ کوئی نوع بتا لے تو پھر کہیں کہ اس نوع میں کس قسم کا شرک، کس قسم میں واقع ہوا ہے. اب سمجھ گیا نا؟ اس کو آپ پہلے نہ بولیں فی الذات ہے، فی الصفات ہے، فی الافعال ہے یا فی الاسماء، بولیے اس نوع میں کس قسم کا شرک ہے. لہذا اس میں پھر آپ اس کو اسپیسیفائی کر دیں. شرک تب ہوگا اگر اس کا اپوزٹ یعنی توحید ہونا ثابت ہو، اور توحید کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق ایکسکلوسیولی اللہ کے لیے ثابت ہو، وہ خاص اللہ کے لیے ہو، اور آپ نے وہ کسی اور کے لیے ثابت کر دیا. شرک شراکت کو کہتے ہیں. شرک کیا ہے؟ شراکت ہے، برابری ہو، کلی شراکت ہو یا جزوی شراکت ہو، مگر شراکت اس سے شرک ہے. وہ حق صرف اللہ کا تھا اور اللہ کے سوا غیر کے لیے وہ رائٹ، وہ جائز نہیں تھا، اور وہ آپ نے کسی اور کے لیے، خواہ کوئی نبی ہیں یا ولی ہیں یا مخلوق میں کسی کے لیے آپ نے مانا یا ثابت کیا یا بیان کیا، تو تب شرک ہوگا نا. تو شرک ماننے کے لیے یا ثابت کرنے کے لیے اب اس کے اوپر ضروری ہو گیا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ جس حق کی آپ کہہ رہے ہیں کہ نفی ہو گئی ہے،
یہ تو شرک ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ یہ اللہ کا حق تھا آپ نے غیر کے لیے کر دیا. یہ ثابت ہو کہ وہ حق صرف یہ نہیں کہ اللہ کا، صرف اللہ کا تھا. لفظ صرف لکھیں، کیا لفظ ایکسکلوسیو، خاص اللہ کے لیے تھا، مختص تھا، اور اللہ کے سوا کے لیے وہ نہیں تھا. یہ ثابت ہوگا تو پھر وہ اللہ کے غیر خواہ وہ کوئی ہو اس کے لیے ثابت کرنا آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا؟ شرک. اور اگر وہ خاص اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ شرک نہیں ہو سکتا. اگر وہ خاص اللہ کے لیے وہ ثابت نہیں قرآن سے، تو پھر وہ کسی غیر کے لیے ثابت کرنا شرک کیسے ہو گیا؟ کئی چیزیں کامن ہیں، کئی چیزیں کامن ہیں، مشترک ہیں، مگر ان کو وہ مشترک ہو کر اللہ کے لیے کسی اور معنی میں ہوتی ہیں، مخلوق کے لیے کسی اور معنی میں ہوتی ہیں. مثلا اللہ بھی حی ہے، زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہیں. آپ کے اوپر اس وقت زندہ کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب تک آپ مردہ نہیں ہوتے تو زندہ ہے نا. تو کیا 60 سال کے لیے شرک جائز ہے؟ اگر آپ کی عمر 50 60 70 ایئرز ہوئی تو 60 70 سال آپ بھی زندہ ہیں اور اللہ بھی زندہ ہے، تو اتنے عرصے کے لیے جائز ہے جی. اور پھر مخلوق تو اول ابتدا سے آج تک ایک مرا دوسرا گیا آیا، تو مخلوق تو زندہ کسی کی شکل میں رہتی ہی ہے. تو وہ مخلوق بھی ہمیشہ زندہ ہے، جاتی آتی، اللہ بھی زندہ ہے. تو کیا جزوی طور پہ پارٹلی یہ شرک جائز ہے؟ نہیں. جواب کیا ہوگا؟ نہیں. مخلوق کے زندہ ہونے کا معنی اطلاق حدیں اور ہیں، اللہ کے زندہ ہونے کا معنی اطلاق حدیں اور ہیں. اسی طرح اللہ شہید ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا شہید. قرآن مجید میں اللہ بھی شہید ہے، اور حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا حضور بھی امت کے لیے شہید ہیں. قیامت کے دن بھی حضور شہید ہوں گے. تو کیا یہ قرآن نے شرک کہا؟ نہیں. اللہ رؤوف و رحیم ہے، اور حضور علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے فرمایا یہ بھی رؤوف و رحیم ہے مومنوں کے لیے. تو کیا یہ شرک ہے؟ حالانکہ وہی اسماء وہی صفات دونوں طرف بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. کیا؟ سمیع اور بصیر. اور انسان کے لیے بھی فرمایا سمیع اور بصیر بنایا ہے، سمیع اور بصیر. تو کیا یہ شرک ہے؟ بولیے نہیں. لہذا سننے والا اس کو یہ کہتے ہوئے کہ جو قرآن میں ہے سو شرک نہیں، تو کوئی توجیہ تو کرے گا نا. اور لامحالہ توجیہ اس کی یہ ہوگی، کوئی بھی کرے گا، بس جو بھی توجیہ کرے وہی آپ کا عقیدہ ہے. کہ جو آپ کے عمل کو یا جس عمل کو وہ کوئی شرک کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی فرق سمجھتے ہیں. ہم بھی، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا سمیع و بصیر ہونا ازل سے ابد تک ہے، ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، تو ہم بھی ذاتی ازل سے ابد نہیں سمجھتے، ہم بھی عطائی سمجھتے. اگر کوئی کہے کہ یہ اللہ کا غیر محدود ہے، یہ محدود ہیں صفتیں، تو ہم بھی جو بھی مانتے ہیں ہر چیز میں محدود مانتے ہیں، اور اللہ کا غیر محدود. اگر کہے وہ غیر متناہی ہے، یہ متناہی ہے، تو کہیں ہم بھی ہر چیز جو جس پر بحث ہے وہ بھی متناہی مانتے ہیں. وہ عطائی ہے تو ہم بھی عطائی مانتے ہیں. وہ اللہ کی احتیاج میں ہے، محتاجی سے ہے، تو ہم بھی محتاجی سے، یہ بھی محتاجی سے مانتے ہیں. آپ بیسک بات سمجھ گئے نا. وہ بالذات ہے تو یہ ہم بھی بالعطا مانتے ہیں، بالذات نہیں مانتے. اور یا اس کی اس شان کا معنی اور ہے اور مخلوق کے لیے معنی اور ہے، دونوں کی شان اور حال کے مطابق الگ الگ ہے. کہ تو ہم یہ جو زیر بحث ہے اس کو بھی الگ الگ معنی مانتے ہیں. جو اللہ کی شان کے لیے وہ مخلوق اور نبی کے لیے وہ معنی نہیں مانتے. پہلی بات بتائی کہ اگر شرک ہوگا تو وہ تینوں میں سے ایک نوع میں ہوگا. اگر وہ شرک پھر ربوبیت ہے تو لازم ہے کہ وہ ذات میں شرک ہو. اور ذات پہ شرک کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کی بجائے دو مانے، تین مانے، چار مانے، بہت مانے. تو ذات میں شرک تو یہ بنتا ہے. اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو شرک فی ذات نہیں ہے. یا وہ شرک فی صفات ہوگا، یا شرک فی الافعال ہوگا، یا شرک فی الاسماء ہوگا. اب تینوں کے لیے شرط میں نے آپ کو اب پڑھنے بتا دی، میں نے آیتیں میں نے ریفرنس دے دی ہے، اس میں تفصیل دے دی ہے
کہ لازمی ہوگا کہ ثابت کیا جائے کہ وہ صفت صرف اللہ کے لیے خاصہ ہے، مخلوق کے لیے نہیں، پھر شرک بنتا ہے۔ وہ فعل صرف اللہ کے لیے ثابت ہے، مخلوق کے لیے نہیں، اسم صرف اللہ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں۔ تو جب یہ چیز ثابت ہوگی تو وہ مخلوق کے لیے اس کا ثابت کرنا شرک ہوگا، اور آپ کا کوئی عقیدہ اس ذیل میں نہیں آتا۔ اور اگر وہ خاصہ نہیں ہے، مخلوق کے لیے بھی ثابت ہے، اس کا اور معنی ہے، اس کا اور معنی، یا حقیقت اور مجاز کی تقسیم ثابت ہے، اس میں مختلف اقسام آ جاتی، تو پھر وہ چیز اس شرک کے ذیل میں نکل گئی اور وہ تابع توحید رہے گی۔ کیا رہے گی؟ وہ توحید ہی کتابیں رہے گی۔ دوسری قسم بنتی ہے توحید الوہیت، توحید فی الالوہیت۔ توحید فی الالوہیت، اس دوسری نوع کی 5 قسمیں ہیں آگے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ توحید فی الخلق، توحید فی العبادت، توحید فی القدرت، توحید فی العلم، اور توحید فی الدعا۔ یہ 5 اقسام ہیں توحید کی۔ لہذا اب یہ چارٹ ہے، مد مقابل ہے اس کے۔ تو اگر شرک دوسری نوع میں آئے گا، تو اگر شرک ہوگا دوسری نوع کا، تو اب وہ شرک بھی بیٹے لازمی بات ہے، یا شرک فی الخلق ہوگا، کیا؟ یعنی شرک فی الخلق جو ہے یہ توحید کریشن میں ہے، ورشپ میں ہے، پاور اینڈ اتھارٹی میں ہے، نالج میں ہے، سپلیکیشن میں ہے۔ یہ 5۔ اسی طرح شرک بھی 5 ہوں گے۔ اگر شرک سیکنڈ کیٹیگری کا ہے، توحید فی الالوہیت، تو پھر یا وہ خلق میں ہوگا، شرک فی الخلق، یا شرک فی العبادہ ہوگا، عبادت میں، یا شرک فی القدرت، یا شرک فی العلم، یا شرک فی الدعا۔ زیادہ بحث و تمیز ان 5 اقسام میں آ کے ہوتی۔ تیسری قسم بھی لکھ لیں، تیسری نوع ہے شرک فی التحریم، اور اس میں یا شرک فی التحریم ہے، یہ جو حرمات ہیں، حرمتیں مقرر کرنا، یہ توحید فی التحریم ہوگی، یا توحید فی النذور ہوگی، نظریں ماننا، نظریں منتیں ماننا، نظر ماننا، یا توحید فی الحلف، شرعی قسم اٹھانا، یہ جو عضو شرع قسم ہوتی ہے اٹھانا، اوتھ۔ تو جب توحید 3 چیزوں میں ہے، تحریم میں کہ اللہ کا حق ہے، حرمات، حرمتیں مقرر کرنا، نذور، نظریں مننے، اللہ کے لیے مانا جائے، حلف شرعن، اللہ کے لیے قسم اٹھائی جائے، اوتھ لی جائے، تو شرک بھی تینوں میں ہوگا، یا شرک فی التحریم ہوگا، یا شرک فی النذور ہوگا، یا شرک فی الحلف ہوگا۔ تو پہلا پرنسپل آپ سمجھ گئے ہیں کہ اب آپ جس موضوع پر کوئی شرک کی بات کرے تو آپ نے اس کو فکس کرنا ہے کہ یہ کس نوع میں ہے، انڈرسٹینڈ، اور اس کے اندر کس قسم میں ہے۔ 2 کوسچن، پہلے نوع کیا ہے، پھر قسم کیا ہے، اور تیسرا کوسچن جب قسم پر آ جائے تو یہ بتائیں کہ اس کا جو متقابل ہے، جس کی کہہ رہے ہیں کہ نفی ہوئی اور یہ شرک ہو گیا، وہ جس کی نفی ہوئی کیا وہ توحید ہے؟ جس کی نفی ہوئی کیا وہ توحید ہے؟ وہ جو شرک ہے عقیدے کا، وہ جز، وہ توحید ہونا ثابت کریں، اور توحید ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دس شوڈ بی این ایکسکلوسیو رائٹ آف آل مائٹی اللہ، کہ وہ اللہ کا ایکسکلوسیو حق ہو۔ 12 اقسام بنی توحید کی، اور 12 ہی اقسام بن گئی شرک کی۔ لہذا فکس کرنا ہے کہ ان 12 اقسام توحید میں سے کس کی نفی ہوئی ہے، اور وہ جو نفی ہوئی ہے جو وہ مدعی کہہ رہا ہے کیا وہ توحید ہے، اور توحید کا مطلب ہے کیا وہ اللہ کا ایکسکلوسیو اور خاصہ ہے جو کسی لحاظ سے بھی، کسی لحاظ سے، کسی معنی میں، کسی طور پر بھی غیر کے لیے جس کا ثابت کرنا جائز نہ ہو، تب شرک ہوتا ہے۔ مثلا عبادت ہے، یہ جتنے بتائے ہیں، خلق ہے، عبادت ہے، یہ کسی لحاظ سے، کسی معنی میں بھی اللہ کے لیے ثابت، اللہ کے غیر کے لیے ثابت کرنا جائز نہیں۔ کئی چیزیں آگے آپ پڑھائیں گے، آپ کو آئیں گی جس میں مجاز ممکن جائز ہوگا، حقیقی معنی میں اللہ کے لیے ریئل سینس میں، اور میٹافوریکل سینس میں مجازی معنی میں
مجازی معنی میں کبھی فیگوریٹو سینس میں یوز ہوگا، ان میٹافوریکل سینس، فیگوریٹو سینس، مجازن کبھی استعارتاً، استعارہ استعمال ہوگا تو پھر وہ شرک نہیں رہے گا. کبھی متناہی معنی میں، کبھی عطائی معنی میں استعمال ہوگا، شرک نہیں رہے گا. کبھی مخلوق کے لیے الگ معنی ہوگا، شرک نہیں رہے گا. شرک بنے گا وہ صفت، وہ حق، بلکہ حق چونکہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں نا، وہ حق جس طرح اللہ کے لیے ثابت ہے، جس طرح، جس معنی میں، جس شان میں، جس معنی میں، میننگز، جو شان، جس کانسیپٹ میں، جس حیثیت میں وہ حق اللہ کے لیے ثابت ہے، اسی معنی میں، اسی شان میں، پھر لفظ لکھیں اسی، دوبارہ زور لگائیں، اسی معنی میں، اسی شان میں، اسی طور پر، اسی حیثیت میں، اسی طریقے سے، یہ 4-5 لفظ لکھ لیں، اسی طریقے سے، اسی معنی میں اگر وہ مخلوق کے لیے ثابت ہو یا کوئی مانے تو وہ شرک ہو جاتا، تب شرک بنتا ہے. اگر معنی بدل گیا تو شرک نہیں. اگر قرآن سے ثبوت ایسے مل جاتے ہیں، اس کی حیثیت بدل گئی، نوعیت بدل گئی، حقیقت بدل گئی، اس کی حدیں بدل گئیں، نیچر بدل گئی، اپلیکیشن بدل گئی، اس کا اطلاق بدل گیا، کانسیپٹ بدل گیا. ظاہراً بات وہ رہی مگر کانسیپٹ اس کا حقیقت میں چینج ہو گیا تو وہ شرک نہ رہا. تو شرک ہونے کے لیے جو 4 لفظ لکھ لیں بیٹے، اسی معنی میں جس معنی میں اللہ کے لیے ثابت ہے، غیر کے لیے ہو، اسی سینس میں، اسی معنی میں، اسی طور پر، اسی طریقے پر، اسی حیثیت سے، اسی تصور میں، اسی تصور میں، جس طرح وہ حق اللہ کے لیے ثابت ہے اسی طرح وہ حق غیر کے لیے ثابت ہو، خواہ کلی خواہ جزوی. بے شک یہ درست ہے، وہ نہیں، وہ شرک ہو جائے گا. خواہ پارٹلی، خواہ کمپلیٹلی، خواہ فار ایور، خواہ فار دا ٹائم بینگ، خواہ تھوڑے وقت کے لیے، خواہ زیادہ وقت کے لیے، خواہ جزون، خواہ کلیتاً. اگر اسی معنی میں دوسرے مخلوق کے لیے ثابت کیا جو صرف اللہ کے لیے تھا، صرف اللہ کے لیے، تو وہ شرک ہو جائے گا. بس شرک کی تعین کے لیے یہ 3-4-5 سوال ہیں جن کو آپ پہلے کریں گے تو یہ بحث ٹیکنیکلی کلیئر ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں بیٹے توحید فی الخلق، خلق میں توحید. مثلا اللہ، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 29، البقرہ آیت نمبر 29، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. یہ خلق میں توحید ہے کہ وہی ہے سب، جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا. پھر وہ آسمان کی طرف، یعنی آسمان کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا. میں نے ترجمہ آسمان نہیں کیا، کیا؟ اس لیے جو ترجمے میں لکھا ہوتا ہے کہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، تو آپ اس ترجمے کو پڑھیں تو درج ہوگا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. ان کے 7 طبقے بنا دیے. تو پہلے پھر کون سا آسمان تھا اگر 7 آسمان اب بنا رہا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ یہ درست نہیں ہے. لہذا سما کا معنی ہے بلندی، یعنی کائنات، یونیورس کے جو بالائی حصے ہیں، زمین اس کا تحتانی نچلائی کائنات کا، پھر بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا ملک صاحب، اور اس بالائی کائنات کے جو حصے تھے ان کو 7 طبقات میں منقسم کر دیے، ان کے 7 طبقے بنا دیے، اور ان 7 بالائی طبقات کو 7 آسمان کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ بات؟ وہ ہر چیز پر جاننے والا، ہر چیز کا. اب یہ جو ہے زمین کا خالق، اور اس میں یہ اللہ کی توحید ہے خلق میں. اسی طرح ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ، یہی تمہارا اللہ ہے، پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے. اسی طرح یہ سورہ انعام
آیت نمبر 102. آگے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، پھر تفصیل ہے ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. آگے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اسی جگہ یہ سورہ آراف آیت نمبر 54 ہے. آراف 54. بے شک اللہ تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 مدتوں میں 6 ادوار میں پیدا فرمایا اور اپنی شان کے مطابق پھر عرش پر استوا فرمایا، یعنی اس کائنات پر اپنے حکم اور اقتدار کے نظام کو جاری کیا. عرش اس کا تھرون آف اتھارٹی ہے، اس کا تخت اقتدار ہے، اس کا نام عرش ہے. اس کے ذریعے کائنات میں اپنے حکم کا نظام جاری فرمایا اور پھر اس طرح تمام چیزیں تخلیق کی، یہ نظام بنایا اور سارا. سورہ ہود آیت نمبر 7 هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور آگے پھر تفصیل ہے. سورہ الرعد آیت نمبر 16 قل من رب السماوات والارض، آگے قل اللہ، پھر اس طرح آگے تفصیل ہے ساری. آخر قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیں فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ایک ہے اور سب پر غالب ہے. یہ توحید فی الخلق آ رہی ہے، آپ سمجھ گئے؟ توحید فی آیتوں سے مفہوم پا رہے ہیں نا آپ بیٹے. فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. سورہ النحل آیت نمبر 3. اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ درست کے ساتھ پیدا فرمایا اور چیزوں سے وہ برتر ہے، تم اس کا شریک گردانتے ہو. شرک کی نفی کی ہے، خلق کی شان بیان کر کے. اس طرح والذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر الانبیاء آیت نمبر 33. اس طرح القصص آیت نمبر 69. الروم آیت نمبر 27 الروم، اس میں فرمایا هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ. وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے فرسٹ ٹائم، اور پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اعادہ کرے گا اس خلق کا. اس پر بہت آسان ہے، اونچی شان والا ہے. اسی طرح پھر سورہ یاسین آیت نمبر 81 اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ جس نے آسمان پیدا کیے اور زمینیں پیدا کی اور ان لوگوں جیسے بنانے پر قادر نہیں. کیوں نہیں؟ تو یہ فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 1. اس میں زمین اور آسمان کو پیدا کرنا، ملائکہ کا پیدا کرنا، پروں والے ملائکہ. یزید فی الخلق ما یشاء، پھر خلق میں جو جو چاہتا ہے اضافہ، کریشن میں ایکسپینشن کرتا چلا جاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سورہ فاطر آیت نمبر 1. اب یہ چند آیتیں میں نے نمونے کی آپ کو ریفرنس کوٹ کرا دیا، آپ نے دیکھا یہ سارا کیا مضمون بیان کرتی ہیں؟ توحید. اب شرک اگر توحید فی الالوہیت میں ہوگا تو محض یہ نہیں کہ توحید فی الالوہیت میں شرک ہے، اس نے کہہ دیا یہ توحید فی الالوہیت میں شرک ہے تو چھٹی. ایسی بات نہیں ہے. بھئی آپ فلاں شخص کو ملے تھے، جی میں فلاں ہفتے میں ملا تھا، فلاں مہینے کے پہلے ہفتے میں ملا تھا. آپ گرفت کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے آپ ملے ہی نہیں. آپ پہلے ہفتے ملے ہیں، بتائیے کس دن میں ملے ہیں؟ ہفتہ تو دنوں کو کہتے ہیں نا، 7 دنوں کا ہفتہ بنتا ہے. کس دن میں ملے ہیں؟ آپ سمجھ گئے نا بات. اس نے کہا یہ توحید فی الالوہیت کا رد ہے. نہیں، توحید فی الالوہیت میں 5 دن آتے ہیں. خلق سمجھ گئے نا، خلق، عبادت، خلق، قدرت، علم، دعا، 5 شکیں ہیں اس کے. بتائیے کس کی نفی؟ تو اسپیسیفائی کریں گے. اگر کہے کوئی شرک فی الخلق ہے، اب آگے سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا، اگر کوئی کہے کہ یہ شرک فی الخلق ہے تو آئیے اب اس توحید فی الخلق کا تعین کریں کہ توحید فی الخلق کیا ہے. تو اس کی نفی ہوگی تو شرک فی الخلق ہوگا. یہ توحید فی الخلق.
جو آپ کو ساری قرآن مجید اور اس طرح کی تمام آیتیں ہیں قرآن مجید سے. اب شرک فی الخلق کیا ہے؟ جو یہ شان کسی اور کے لیے ثابت کرے اس نے شرک فی الخلق کا عقیدہ رکھا. جو کہے کہ زمین و آسمان کو کوئی اور پیدا کر سکتا ہے یا کرتا ہے یا کر سکتا ہے جزوی طور پہ، یعنی اس نے کہا کہ میں نے 7 آسمان بنائے اللہ نے، کوئی کہے جی 6 اس نے بنائے، 1 فلاں نے بنایا. یا بنا سکتا ہے کوئی اس طرح اور بھی آسمان بنا سکتا ہے، زمینوں کا کوئی خالق ہے. اس نے کہا میں نے عرش پر استوا کیا، سورج بنایا، چاند کریٹ کیا، نجوم پیدا کیے، ستارے بنائے، سٹارز بنائے، زمین و آسمان، تو میں مالک خلق. تو کوئی کہے یہ چیزیں فلاں بھی بنا سکتا ہے، یہ فلاں نے بنائی، اس کو بھی یہ شان حاصل ہے، پھر یہ شرک ہے خلق میں، شرک فی اور اگر یہ عقیدہ نہیں کسی کا تو شرک فی الخلق. اس نے کہا 6 دنوں میں بنائے، یہ کیا، فرشتے پیدا کیے، حوریں پیدا کی، غلمان پیدا کیے، رضوان پیدا کیا، جنت پیدا کی، زمین و آسمان کائنات اللہ نے اپنی شانیں بیان کی. کوئی کہے کہ دوسرا فلاں اس نے بھی کچھ اس میں بنایا ہے، بقایا 75% اللہ نے بنایا، 25% فلاں نے بنایا. یا دوسرا بھی اس طرح خلق کر سکتا ہے، وہ قادر ہے اس پر، اس کی بھی یہ شان ہے، تب عقیدہ. اور اگر یہ عقیدہ نہیں کسی کا تو شرک فی الخلق کیسے بن گیا؟ ایسے ڈکوسلے سے تھوڑا بن گیا. اس نے کہا میں نے زمین اور میں نے رات اور دن پیدا کیے، تو کوئی عقیدہ رکھے کہ ہاں وہ بھی رات اور دن پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کی یہ شان ہے، تو شرک ہوگا. اور اگر یہ عقیدہ ہی نہیں کسی کا، ان کو چھیڑتا ہی کوئی نہیں، تو پھر شرک کیسے بن گیا؟ آپ بات کو سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں کائنات بنائی، پھر قیامت پیدا کروں گا، پھر دوبارہ خلق اس جیسی تخلیق کروں گا. تو کوئی عقیدہ رکھے یہاں قیامت بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر مثلہم بلا دوبارہ یہ تخلیق نعیدہ دوبارہ زندہ کرتا ہے، یعیدہ تو دوبارہ اعادہ بھی کرنے کا فلاں قادر ہے، شرک بنے گا. یہ ہوگا شرک فی الخلق. سمجھ گیا بات؟ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ اس کو پکڑ لیں گے، یہ شرک فی الخلق تو نہیں بنتا. اب میں شرک فی الخلق قرآن سے بتا رہا ہوں، پہلے میں نے آپ کو خود سمجھا دیا. کیا سمجھا دیا؟ اب میں تھوڑا قرآن کے ریفرنس سے سمجھاتا ہوں آپ کو. سورہ یونس آیت نمبر 34 اللہ پاک نے فرمایا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اب جو میں نے اب تک ایکسپلین کیا، اب میں قرآن سے لے رہا ہوں. فرمایا آپ ان سے دریافت کریں، اللہ نے کہا حضور علیہ السلام کو کہ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے من شرکائکم، یہ شرک ہے جس کو قرآن کہتا ہے، قرآن کے پابند ہیں یا کسی جھوٹے دعوے دار کے پابند ہیں؟ کہ آپ ان سے پوچھیں حل من شرکائکم، کہ تم نے جن کو میرا اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، those who you have appointed my partners, my شریک، پوچھیں ان سے من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان میں کون ہے جو اس کائنات کو پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کی اعادہ کرے گا، اس کی تخلیق کو ریپیٹ کرے گا؟ کون ہے؟ اللہ پاک نے یہ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان سے یہ سوال کریں. تو بیٹے پھر جو تفسیر کی درست قرآنی ہو گئی نا، اللہ نے استدلال یہ قائم کیا کہ اگر یہ بھی شریک ہیں، یعنی تم دوست سمجھتے ہو کہ یہ بھی خدا ہیں، شریک ہیں، تو ٹھیک ہے، شریک ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کائنات کو خلق کو پیدا کرنا اور اعادہ کرنے پر قادر ہوں. تو ان میں کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ اللہ نے پھر جواب دیا قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر فرما دیں یہ صرف اللہ کرتا ہے، خلق کو پیدا اور اعادہ کرے گا. رد ہو گیا نا عقیدہ. تو توحید فی الخلق کا رد توحید فی الشرک، اور توحید فی شرک فی الخلق کے لیے یہ اس کی تعریف کر دی، ڈیفینیشن آ گئی قرآن میں. پھر آگے حوالہ سورہ النحل. تو سورہ النحل آیت نمبر 20 فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، فرمایا یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. تو اللہ پاک نے شرک
کی تعریف کرتے ہوئے نفی کی، شرک کو رد کیا اس بنیاد پر کہ یہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، یہ صفت تخلیق نہیں ہے، اور یہ جو تخلیق ہے خالق، یہ عقیدہ کوئی کسی غیر کے لیے اس شان کے ساتھ نہیں مانتا۔ اس میں نے لفظ بے غور کریں، کیا اس شان کے ساتھ؟ کوئی بیٹے اس شان سے مانے گا تو شرک ہوگا جو اللہ پاک نے اپنے لیے مقرر کی، بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے خلق میں، کریشن میں اللہ نے جو اپنی شان بیان کی ہے، اس طرح کی شان سے کوئی دوسرے کے لیے مانے گا خلق تو تب شرک ہوگا۔ اب آپ کہنے میں تو بانی قائد اعظم کو بھی خالق پاکستان کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو سارے مشرک ہو گئے۔ اب آپ نے جب کسی مخلوق کے لیے لفظ خالق یوز کر لیا تو یقیناً وہ کسی مجاز کے معنی میں ہوگا، کیا؟ مجازی معنی میں ہوگا، وہ اس معنی میں نہیں ہو سکتا جس معنی میں اللہ خالق ہے۔ بس شرک تب بنتا ہے کہ جس معنی میں اللہ خالق ہے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اسی معنی میں کوئی، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اور پارٹلی بھی شک مان لیا جائے تھوڑا سے حصے کا، تب بھی شرک ہو جائے گا۔ تو شرک تو بنتا ہی تب ہے کہ اس کی شان میں کوئی شریک ہو۔ جب آپ نے ان کو مان لیا مخلوق ہیں اور خالق نہیں ہیں تو شرک فی الخلق کی نفی ہو گئی۔ یہ قرآن کے یہ لفظ، اس سے جو استدلال میں لے رہا ہوں وہ بڑا اسپیسیفک ہے، اساتذہ کرام کے لیے خاص بات ہے۔ میں اخذ یہ کر رہا ہوں لا یخلق شیئا سے ثابت کر رہا ہوں کہ وہ خالق نہیں ہیں، وہم یخلقون سے ثابت کر رہا ہوں کہ وہ مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی غیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ خالق نہیں مخلوق ہے، اس عقیدے کے ساتھ اگر صفت خلق بھی منسوب ہو جائے تو شرک نہیں ہوگا۔ عقیدہ یہ ہو کہ یہ خالق نہیں مخلوق ہے، اور مجازن صفت، مجازن میٹافوریکلی اگر کریشن کی صفت بھی اگر کسی کی طرف اٹیچ ہو جائے تو ایون دین یہ شرک بیٹے نہیں ہے، چونکہ قرآن نے کہا لا یخلق شیئا وہم یخلقون، وہ خلق نہیں کر سکتے اس معنی میں جو اللہ کا معنی ہے تخلیق کا۔ پھر سورہ الفرقان آیت نمبر 3 واتخذوا من دونہ آلہہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور پھر فرمایا لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ خلق کرتے ہیں، خالق نہیں مخلوق ہیں، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ مرنے کے بعد اٹھانے کے مالک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک فی الخلق میں شرک تب بنے گا اگر کوئی کہے کہ یہ موت، یہ زندگی کا خالق ہے، یہ موت کا خالق ہے، تو جو پیدا ہوا خود وہ زندگی کا خالق کیسے ہو گیا؟ کوئی عقیدہ نہیں رکھتا۔ جس کی وفات آئے گی وہ موت کا خالق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ مرنے کے بعد نشورا، جو جی اٹھنا قیامت کے دن، اس کا خالق۔ تو یہ عقیدہ کوئی کسی کے بارے میں، تو فرمایا اس طرح کا عقیدہ ہو تو شرک۔ تو پہلے اللہ نے توحید بیان کر دی ہے، اور اب ان آیتوں میں اس کی ایگزیکٹ، میں نے کہا نا متقابل، اس کا رد ہو، اس کا مقابلہ ہو، اس کی نفی ہو، ایگزیکٹلی اس کے ساتھ کنٹرڈکشن ہو، تو تب وہ بنے گا شرک۔ تو اب وہ چیزیں اس کے مد مقابل میں قرآن نے بیان کر دی۔ اب آگے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 11، فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ یہ سب کچھ زمین اور آسمان کی ساری کائنات اور جو کچھ تمہارے سامنے ہے یہ تو اللہ کی خلق ہے، یہ تو کریشن ہے اللہ کی جو اللہ نے پیدا کی۔ اور فرمایا فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اب اللہ کے سوا جن کو تم شریک مانتے ہو، شرک کرتے ہو، جن کو اللہ کا برابر ٹھہراتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، اب دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا اس کائنات میں۔ یہ اللہ کے استدلال ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو دلیلیں اللہ نے قائم کر دی ہے انہی دلیلوں پر عقیدہ توحید و شرک کا مقرر ہوگا۔
آپ سمجھ گئے نا؟ ہم من گھڑت چیزیں بناتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یہ سب کچھ بتا دیں کہ میں نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی. اب جن کو تم شریک بناتے ہو گن دو، دکھا دو کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، وہ کس چیز کے خالق. جواب نفی میں ہوگا، سو شرک نہیں ہوگا. مشرکوں تو شرک کرنے والوں کو تو رد کر دیا نا یہ کہہ کر، مگر اس سے مسلمانوں کو کیا ملا؟ مشرکوں کو تو عقیدہ رد کر دیا اس دلیل سے، تو مسلمانوں کو کیا بینیفٹ پہنچا ان دلائل سے؟ یہ بینیفٹ پہنچا کہ مسلمانوں کے لیے عقیدہ شرک اور عقیدہ توحید کلیئر کر دیا کہ یہ ہو تو توحید ہے، یہ ہو تو شرک ہے. یہ ایک ہی آیت، ورنہ اگر یہ مشرکوں کو رد کر دیا اور اس سے مسلمانوں نے کچھ نہیں لینا تو پھر یہ آیتیں اگلی قیامت تک کہ ہمارے لیے تو معاذ اللہ امت مسلمہ کے لیے کارآمد نہ رہی. تو مسلمانوں کے لیے اس میں سے کیا ملا کہ یہ ہو تو توحید ہے، اور اگر یہ ہو عقیدہ تو شرک. پھر سورہ فاطر آیت نمبر 3، یہ اب شرک فی الخلق کی بات. فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. آگے فرمایا حل من خالق غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو خالق ہے. یرزقکم من السماء والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق دیتا ہے، یعنی رزق بھی پیدا کرتا ہے. اس نے زمین آسمان بھی پیدا کیے اور اس میں سے رزق بھی پیدا کیا تمہیں دیتا ہے. کون ہے اللہ کے سوا جو یہ کرتا ہے؟ تو یہ عقیدہ کسی کا ہے کسی کے لیے؟ سو بیٹے اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں. آگے سورہ فاطر آیت نمبر 40 لکھ لیں. فاطر آیت نمبر 40 اور سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 9. حامیم السجدہ آیت نمبر 9. تو آپ نے دیکھا کہ توحید کا مفہوم بھی ڈٹرمن ہو گیا اور شرک کا مفہوم بھی ڈٹرمن ہو گیا. یہ توحید فی الخلق تھی، یہ شرک فی الخلق تھا. اب ان لمیٹیشن سے باہر کوئی دھکے سے کنسیپٹ کریٹ نہیں کر سکتا. یہ قرآنی تصور ہے عقیدہ توحید اور شرک کا. اب میں نے آپ کو لفظ بولا، اگر عقیدہ ہو کہ حقیقی معنی میں کوئی خالق نہیں اور مخلوق ہے، اور صفت خلق یہ جو ایٹریبیوٹ ہے کریشن کا، ہی ہیز کریٹڈ پاکستان، ہی ہیز کریٹڈ دس آئیڈیا. اس شخص نے یہ تصور کا خالق ہے. تصور پاکستان کا خالق علامہ اقبال ہے. آپ بولتے ہیں کہ یار بہت بڑا تصور دے دیا، اس کا خالق کون ہے؟ جی فلاں کا دماغ ہے اس کا خالق. یہ جتنی چیز ڈسکس ہو رہی ہے اس پالیسی کا خالق کون ہے؟ فلاں. تو خالق کا لفظ آپ بھی یوز کرتے ہیں. دا کریٹر میٹافوریکلی اینڈ فیگوریٹولی آپ یوز کرتے ہیں. اب اس طرف آ رہا ہوں تو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی ایک گھبراہٹ پیدا کر دینے والی صفت تھی نا خلق. باقی تو آہستہ آئیں گی، ہلکی ہلکی آئیں گی. خالق ہونا تو بہت بڑی طاقتور زوردار چیز ہے. اب اس پر آئیے، قرآن نے کہا سورہ اعراف کیا آیت نمبر 54 الا لہ الخلق والامر. الا لہ الخلق بولیے والامر. خبردار خلق بھی اللہ کی صفت اور امر بھی اللہ کی صفت. خلق بھی اللہ کے لیے، الا لہ الخلق، خلق کریشن بھی اللہ کے لیے، اور امر کمانڈ بھی، آرڈر اینڈ کمانڈ. تو امر بھی اللہ کے لیے. اللہ پاک نے دو چیزیں بطور خاص بیان کی اپنے لیے، خلق اور امر. اب آئیے لکھیے آگے اس کا دوسرا رخ، سورہ آل عمران نیکسٹ آیت نمبر 49. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل ایک پتلا خلق کرتا ہوں، پیدا کرتا ہوں. انی اخلق، آئی کریٹ اے برڈ فار یو. سملر ٹو دا برڈ، پرندے کی طرح میں کریٹ کرتا ہوں. لفظ کیا یوز کیا قرآن میں؟ انی اخلق.
میں پیدا کرتا ہوں، خلق کرتا ہوں. اب ابھی آراف کا ریفرنس میں نے اس لیے دیا تھا کہ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق، کہ خلق صرف اللہ کے لیے ہے صفت. اللہ نے ادھر کہا کہ خلق صرف میرے لیے ہے، اور آل عمران میں فرما دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں خلق کرتا ہوں پرندہ مٹی سے. تو اب آپ دیکھیے کہ ادھر خود فرمایا کہ خلق میرے لیے، ادھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 اب آگے لکھ لیں، اسی میں اسی جو آیت ہے 49. اللہ پاک نے فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون کر کے نا پورا، پھر فرمایا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، پھر میں اس کے اندر نفخ روح کروں گا، میں اس کے اندر پھونک ماروں گا. کیا نفخ؟ کیا پھونک مارنا. یہ زندہ انسان ہو جائے گا، چل پڑے گا، حرکت، زندگی آ جائے گی. تو نفخت لفظ لکھیں کیا؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ، اس کو جب سیدھا کر لوں تو پھر کیا کروں گا؟ نفخت. جب اس کو تسویہ کر لوں گا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سیدھا مکمل بیلنس دے لوں گا تو کیا کروں گا؟ نفخت فِيهِ، اس کے اندر پھونک ماروں گا، زندہ ہو جائے گا، پھر سجدہ کرنا. اب یہ آیت، یہی آیت آل عمران 49. پہلے فرمایا کہ اخلق، میں پیدا کرتا ہوں پرندہ مٹی سے، اس کی شکل پرندے کی شکل. آگے فرمایا فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک ماروں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گریٹ شرک. یک نشد دو شد، ایک ہی نہیں، ڈبل شرک. پہلے اعلان کیا میں پیدا کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے، پھر اعلان کیا فانفخ فیہ، میں اس کے اندر پھونک ماروں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پھونک مارنے سے کیا ہو جائے گا؟ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے یہ پرندہ جاندار بن کے اڑ جائے گا. پھونک مار کے زندہ کر دوں گا، زندگی مٹی کا بناؤں گا پرندہ، پھونک ماروں گا زندہ ہو جائے گا. سمجھ گیا؟ دوسری صفت کیا؟ دوسری صفت. تو نفخ، روح پھونک دی، یہ بھی اللہ کا تھا امر. نفخت اور انفخ میں نے دو لفظ لکھا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا جن و انسانوں کو، اور سب کچھ اللہ پیدا کرتا ہے. خلقت امما امثالکم، اللہ نے فرشتے، پرندے، انسان، پرندے، جانور، امما امثالکم، ان کو پیدا کیا اللہ نے، پرندوں کو بھی پیدا کیا. ادھر پرندوں کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان کی مثل پیدا کروں گا، پھونک ماروں گا، وہ پرندے بن جائیں گے، اڑ جائیں گے. آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد چلو، چونکہ آیت کھول لیا میں نے تو تینوں چیزیں اکٹھی لکھ لیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں کیا کر دیتا ہوں؟ ٹھیک کر دیتا ہوں. کس کو؟ بولیے بیٹے. مادرزاد اندھے کو، نابینے کو. ابرئ الاکمح، ابرئ الاکمح، اس کو شفا یاب کر دیتا ہوں. کس کو؟ جو مادرزاد اندھا ہے. اب مادرزاد اندھے کا مطلب ہے اس میں اللہ نے in his womb of his mother، اپنے نطفہ سے لے کر وہ جو پورا تخلیق کا پروسیس تھا، فخلقنا النطفة مدغة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما فانشأنا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. تو جو اللہ کہتا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں، تو اللہ کی خلق تو نکلی اندھی ماں کے پیٹ سے. جو مادرزاد اندھا ہے، احسن الخالقین جو اللہ نے خلق کیا، کریٹ کیا اپنے ماں کے رحم میں، وہ تو اس کو بینائی نہیں دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا اللہ سے بہتر خالق کون ہے؟ تو وہ جو احسن الخالقین ہے اس نے تو پیدا کیا، دا بیسٹ کریٹر، اس نے تو پیدا کیا. بچے کو بینائی نہیں دی، فیصلہ کیا اس کو بینائی نہیں دینی، اندھا پیدا کرنا ہے.
وہ اندھا پیدا ہو گیا ماں کے پیٹ سے، وہی پیدا ہوتا ہے اندھا جس کا اللہ فیصلہ کر دے اس کو بینائی، ہی ول بی بلائنڈ. تو وہ بلائنڈ بائی برتھ پیدا ہوا، بائی اللہز کریشن، وہ بائی برتھ بلائنڈ پیدا ہوا، اندھا. اب وہ جو اللہ نے جس کو بینائی نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا، میں پھونک مار کے بینائی دے دیتا ہوں، میں اس کو بینائی دے دیتا ہوں. بینائی کے خالق بن گئے، بینائی کے خالق بن گئے. والابرص، اور برس زدہ، یہ برس تو جانتے ہیں نا، وہ بھی برس ایک ایسی مرض ہے کہ جس کو آ جائے وہ جاتی نہیں، ختم نہیں ہوتی. تو فرمایا میں وہ ہاتھ پھیر کر برس کو بھی ختم کر دیتا ہوں. پھول بہری کہتے ہیں، وہ سفید سفید داغ نہیں آ جاتے جلد پر، داغ سفید وائٹ کلر، برس کہتے ہیں اس کو. تو ابرس جو وہ برس زدہ ہے اس پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. لفظ ہے بیٹے صیغہ واحد متکلم کا ہے، صیغہ ابرئ فانفخ وابرئ واحیی، تین لفظ لکھیں. فانفخ، میں پھونک مار کے اڑا دیتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں پھونک ماروں گا اور اللہ اڑا دے گا، میں پھونک ماروں گا اور اللہ اڑا دے گا، نہیں. فرمایا میں پھونک ماروں گا اور اللہ کے اذن سے اڑ جائے گا، پھونک میں ماروں گا. اور ابری الاکمہ نے کہا کہ میں اس کو بینائی دے دوں گا. کیا؟ میں اس کو آئی سائٹ دے دوں گا، میں اس کو بینا کر دوں گا. والابرص، اور میں اس کو شفا یاب کر دوں گا، اس کی برس دور کر دوں گا. اور آگے وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور جو مردے ہیں میں ان کو زندہ کر دیتا ہوں. احیل صیغہ واحد متکلم، میں زندہ کر دیتا ہوں، میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں مردے کو. اور مردے کو زندہ کرنا، اللہ نے فرمایا تھا کہ الذی خلق الموت والحیات، یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے زندگی بھی، موت بھی پیدا کی اور زندگی پیدا کی. تو جو اللہ نے زندگی، اللہ پیدا کرنے والا، انہوں نے زندگی پیدا کر دی. عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے میں کو زندہ اڑا دیا، زندگی پیدا کر دی. اللہ نے فرمایا میں موت پیدا کرنے والا ہوں، موت کا خالق میں ہوں. جی انہوں نے کہا کہ میں جس کو اللہ نے مار دیا، اللہ نے جس کو بینائی نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بینائی دے دی. اور جس کو اللہ نے موتا، کون ہے مردہ؟ جس کو اللہ نے، کس نے مارا؟ اللہ نے مارا. موتا کب بنتا ہے کوئی؟ اللہ نے جس کو مار دیا وہ کہتے ہیں اوہیل، میں زندہ کر دیتا ہوں اس کو. اللہ نے مار دیا، میں زندہ کر دیتا ہوں، میرے پاس لے آؤ. عیسیٰ علیہ السلام کا کلیم ہے. چار چیزیں آ گئی نا، انفخو، ابریو اور اوہی، زندہ کر دیتا ہوں. اور آگے چوتھی وَأُنَبِّئُكُمْ، جو تم گھر میں کھا کر آئے ہو چھپ کر، غیب تمہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ گاجر مولی کھا کے آئے ہو، بریانی کھا کے آئے ہو، گوشت کھا کے آئے ہو، گاجر کا حلوہ کھا کے آئے ہو، ما تاکلون بما، جو کچھ کھا کے آئے ہو، دال کھا کے آئے ہو، جو کچھ کھا کے آئے ہو، فرمایا انبئکم، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. کیا؟ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو جو کھا کے آئے ہو یہ غیب ہے. وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو گھر میں رکھ کر فریج میں بند چھپا کے آئے ہو، بند فریج میں رکھ کر آئے ہو، بند کچن میں رکھ کر آئے ہو، بند کپڑوں میں چھپا کے جو رکھ کے آئے ہو، فرمایا انبئکم، مجھے پوچھو بتا دیتا ہوں کیا رکھ کر آئے ہو. یہ بیٹے یاد رکھ لیں، ایک ہی آیت یہ توحید فی الالوہیت کی پانچوں اقسام کو کافی ہے. پانچوں اقسام کا جواب ہے. جو کھا کے آئے ہو، جو چھپا کے آئے ہو، بتا دیتا ہوں. اب یہ تمام چیزوں میں انہوں نے نسبت اپنی طرف کی، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. اب فرق کیا ہوگا؟ اب اس کے پاس، کسی کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ جی اب شرک سے بچ سکتا ہے کوئی؟ بچنے کا ایک ہی لفظ ہے. اس پورے کی پوری آیت میں جو کچھ بیان ہوا، دعویٰ ہوا،
اس کو شرک سے پاک رکھنے اور اس کو تابع توحید، اس کو توحید پر برقرار رکھنے کا ایک ہی لفظ ہے صرف، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، بس۔ اس کے بعد کہیں اگر اللہ کے اذن سے پرندے پیدا کرنا جائز ہے، اب اگلا استدلال دے رہا ہوں بیٹے کہ what I have derived from it، اللہ کے اذن سے پرندے پیدا کرنا جائز ہو گیا۔ پہلے لائن نمبر 1 کیا ہے؟ اخلق، پھر نمبر 2 انفخ فانفخ، نمبر 3 ابریح، ابریح کے بعد نمبر 4 احیی، اور نمبر 5 انبئکم، انبئکم۔ یہ شرک شکن 5 لفظ ہیں ایک ہی آیت میں، شرک شکن۔ یہ ہے بیٹے بے شمار آئے قرآن مجید میں، مگر اب آپ کو کتنا کتنا ٹائم شارٹ ہوتا ہے نا، کتنا کتنا یاد کراؤں گا۔ یہ 5 لفظ یاد رکھ لیں، اور اب ان کو کون بچا اب اذن اللہ ہٹا دیں، یہ شرک ہے کہ نہیں سارا؟ جی شرک ہے کہ نہیں؟ اللہ شرک کا اعلان کروا رہا ہے پیغمبر سے، اور بڑی خوشی سے شرک کو اپنے قرآن کا مضمون بنا کے لکھوا رہا ہے۔ قربان جائیں اللہ کی شان پر۔ تو پھر کیا جواب ہے؟ کہیں گے شرک نہیں، شرک نہیں، یہ پیغمبر تو توحید سکھانے کے لیے آتے ہیں اور قرآن توحید سکھانے کے لیے، یہ توحید ہے۔ تو یہ توحید کیسے بن گئی؟ ان کے بعد ایک ہی لفظ نے بنا دی، کیا بولیے؟ یہ ہے بیٹے طرز استدلال، باذن اللہ۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے اذن سے سب کچھ، ہاں ڈیلیگیشن آف پاور آ گئی، بلیسنگز آ گئی، ود Allah's blessings، باذن اللہ یعنی لفظ بول دیا ود Allah's blessings۔ جب اللہ کی بلیسنگز کا نام لے لیا، اللہ کی اجازت کا نام لے لیا کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، تو جب یہ کہہ دیا تو یہ ساری چیز تابع توحید ہو گئی۔ تو اب میں جو کہنا چاہتا ہوں بیٹے، اگر خلق کرنا، تخلیق اللہ کے اذن سے شرک نہیں رہی، توحید میں آ گئی، اور پھونک مار کر زندگی دے دینا، اب یہ جملے بیٹے لکھتے ہیں، پھونک مار کر زندگی دے دینا، جسٹ ٹو کریٹ لائف وتھ بلوئنگ، اگر یہ کرنا شرک نہیں رہا، توحید رہ گئی ہے۔ اور مادر زاد نابینے کو، جو اللہ کی تخلیق رحم مادر کی تخلیق میں جس کے پاس بینائی نہ تھی، اس کو بینائی پیدا کر دینا، وہ اللہ کا اذن ہونے کی وجہ سے شرک نہیں بنی۔ اور برس جیسی مرض کو شفا دے دینا، میں دے دیتا ہوں، وہ اللہ کے اذن کی وجہ سے شرک نہیں ہوئی۔ اور مردہ کو میں زندہ کر دیتا ہوں، تو احیاء کو منسوب کیا اپنی طرف، تو اس سے وہ شرک نہیں رہی اذن سے۔ اور میں خبر دیتا ہوں ظاہری اور چھپی چیزوں کی، اگر اس سے وہ شرک نہیں رہا، توحید بن گیا، تو ان سے کہیے کہ بقایا کون سے جرم ہمارے ذمے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیے اور ہم نے کیے؟ بقایا کون سے جرم اور گناہ ہمارے ذمے ہیں؟ Do we do and say more grievous things than these 5 are؟ کیا اس سے زیادہ سیریس چیزیں ہم عقیدے میں رکھتے ہیں؟ یا خالق بنایا جا رہا ہے، نافق بنایا جا رہا ہے، عالم الغیب و شہادہ بنایا جا رہا ہے، بما تاکلون وما تدخرون عالم الغیب و شہادہ، احیی الموتى محیی الموتى، ابری الاکمہ خالق الموت خالق الحیات، بارئ اور مصور، البارئ المصور ہیں یہ، ابری الاکمہ والابرصہ کہہ دیا نا، البارئ اللہ کی شان ہے، البارئ پیدا بنانے والا، مصور جو بھی اللہ نے اس کو صورت دی، جو اس کے اندر رکھے خوبیاں، اس کے فیکلٹیز، اس کی پوٹینشل جو رکھی جو نہیں رکھی، اس میں چینج آ رہی ہے۔ البارئ المصور الخالق المحیی، یہ اللہ کی ساری صفتیں۔ تو کیا اس سے کچھ بڑا کچھ کر لیا ہے ہم نے حضور علیہ السلام کی شان میں؟ جی آقا علیہ السلام کے لیے کو ہم کو زیادہ کچھ کہتے ہیں؟ تو یہ شرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایک چیز نے نہیں کیا، باذن اللہ، آرٹیکل آف اذن اللہ، آرٹیکل آف،
اللہ کے اذن کے لفظ نے، اللہ کی بلیسنگز نے کہیں شرک نہیں رہنے دیا، یہ توحید ہو گئی ہے. تو انہیں کہا کہ اتنی مہربانی اذن اللہ کی، ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے پر بھی فرما دیں. بس دیٹس اٹ. اللہ کے پیغمبر نبی ولی کے بارے میں جو ہوتا ہے، جو صادر ہوتا ہے، وہ باذن اللہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کے ذاتی مالک نہیں ہوتے. That's it. اب یہ کتنی چیزیں 5 آئی ہیں نا، 5 لکھائی ہیں، اور اس میں 2 باتیں تھی، الا لہ الخلق والامر. خلق کی سمجھ آ گئی کہ اللہ ہی کے لیے خلق، سمجھ آ گئی کیسے ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمایا امر بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے. اب فرمایا ساری کی ساری امت کو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا تم اچھی امت ہی تب ہو کہ جب امر کرو معروف کا اور برائی سے روکو اور نیکی کا امر کرو. امر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ادھر کہتا ہے کہ امر صرف میرے لیے ہے، ادھر کہتا ہے ساری امت کو کہ تم بھی امر کرو. تو ساری امت کو مشرک بنایا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ حضور نیکی کا ان کو امر دیتے ہیں اور برائی سے ان کو منع فرماتے ہیں. تو وہی امر حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے بیان کیا کہ حضور امر دیتے ہیں، اور پوری امت کو کہا کہ امت آمرون بالمعروف، کیا آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور معروف کا حکم دینے والی امت ہے، برائی کو نہیں روکنے والی امت. پیغمبر معروف کا حکم دینے والا، نیکی کا حکم دینے والا ہے، اور برائی سے روکنے والا ہے. تو پھر وہ کیا مانا ہوگا الا لہ الخلق والامر. آپ سمجھ گئے نا بات کو. تو کیا جواب دیا جائے گا اس کا؟ اب لہ الامر کو شرک کی زد سے بچانے کے لیے، لہ الامر کو شرک سے بچانے کے لیے کیا راستہ ہوگا؟ اب یہی راستہ ایک ہی ہے صرف، وہ یہ کہ جو اللہ کا امر ہے تو وہ امر کا خالق ہے اور اس کا اپنا امر ہے، یا وہ اس کی صفت ہے یا وہ اس کی، جب لہ الامر ہے تو اس کی صفت ہے، وہ کمانڈ ہے، حقیقی امر حکم اسی کا ہے. اور جو ہمارا امر جو ہمیں دیتا ہے تو اس کا بھی خالق اللہ ہے، وہ ہمارا فعل ہے. ہمیں اللہ پاک نے منصب دیا ہے کہ تم حکم دو اس کے اذن کے ساتھ، اس کے کہ جن جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اللہ کے اذن سے ہم آگے حکم دیں. تو آپ نے معنی نکال لیا نا، معنی نکال لیا تو یہ میٹافوریکل سینس بن گیا یا ریپریزنٹیٹیو سینس بن گئی. ادھر میٹافوریکل یوز یا ریپریزنٹیٹیو یا مینیفیسٹیٹیو یا ڈیمونسٹریٹیو، مینیفیسٹیٹیو، ریپریزنٹیٹیو. تو ڈیمونسٹریشن کے لیے کہا، یا کمپلائنس کیا بن گئی؟ بولیے. کمپلائنس، تعمیل حکم میں امر دے رہے ہیں، اللہ کے امر کی تعمیل میں امر دے رہے ہیں. اب جو بھی آپ نکالیں گے راستہ، تو یو ہیو کریٹڈ اے وے، راستہ نکالا نا، تب جا کے یہ آیتیں شرک کی زد سے، اٹیک آف شرک سے بچ گئیں. تو یہ ڈیفرینشیٹ کیے بغیر عقیدہ توحید کا توحید رہ ہی نہیں سکتا. اور تصور یہ ہے. اب اس میں ایک دعا کو لے لیں اور ایک اور چیز ہے عطا میں. قرآن مجید میں یہ حکم ہے، اللہ وہاب ہے. کیا اللہ پاک کیا ہے؟ وہاب، وہب کرنے والا. اللہ کی شان کیا ہے؟ وہب، عطا کرنے والا. سورہ آل عمران آیت نمبر 38. جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے دیکھے نا بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس، تو اسی حجرے میں ان کے محراب کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی. ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. کیا کہا؟ رب ہب لی. لکھو بیٹے، رب ہب لی، اے اللہ مجھے وہب کر، مجھے عطا کر اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا کر. لفظ ہب لی کو ذہن میں لکھ لیں، وہب. اب آ جائیں سورہ مریم
آیت نمبر 19 اس میں جب جبرائیل امین آئے حضرت مریم کے پاس انسانی شکل و صورت میں تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو جبرائیل امین نے کہا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. حضرت جبرائیل نے کہا میں تو فقط تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، ان کا نمائندہ ہوں، ریپریزنٹیٹو ہوں، انہوں نے بھیجا ہے مجھے. اور آیا کس لیے ہوں؟ لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ تم آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. یہ نہیں کہا اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ اللہ آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کرے، یہ نہیں کہا، صیغہ واحد متکلم کا ہے بیٹے، تاکہ لأہب میں عطا کروں، میں وہب کروں. لأہب سمجھ گئے بیٹے؟ تاکہ میں آپ کو دوں ایک پاکیزہ بیٹا. اب کیا مطلب؟ تو بیٹا کون دیتے ہیں؟ جبرائیل امین دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ بولیے. تو جبرائیل امین نے کیا کیا؟ شرک بولا؟ Did he speak شرک؟ جی نو. تو یہ کیوں کہا کہ میں بیٹا عطا کرنے آیا ہوں؟ I am here to give you a son. تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ جو اس اعلان کو شرک سے کس نے بچایا؟ باذن اللہ. وہ جو کہا نا انا رسول ربک، انا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، بس وہ پیغام تھا کہ میں خود کچھ نہیں ہوں، میں خود اللہ نے بھیجا ہے. اور جب اس نے بھیجا ہے تو کچھ دے کر ہی بھیجا ہوگا نا. جب اللہ نے بھیجا ہے کسی کام کے لیے تو اس کام کے کرنے کی ہمت اور طاقت دے کر بھیجا ہے. اور آیا اس لیے ہوں کہ میں آپ کو بیٹا عطا کروں، یعنی مجھے اللہ نے بیٹا عطا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. تو مطلب بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور جبرائیل امین کیا بنے؟ ذریعہ. حضرت جبرائیل کیا بنے؟ جسٹ مینز، ذریعہ بنے فار دا سن، اسپرچل مینز فار دیٹ سن، ذریعہ بنے. تو جو ذریعہ بنا ان کو یہ حقیقت اور مجاز کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے استعمال کر دیا کہ میں بیٹا دینے والا ہوں. تو گویا اگر اس طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے سب باتیں اپنے لیے منسوب کر دی، کیونکہ وہ ذریعہ تھے اللہ کے امر کے اجراء کے، اللہ کی قدرت کے جاری ہونے کا ذریعہ تھے. تو ایسی صورت میں اپنی طرف منسوب کر لیا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور یہ انتساب مجاز ہوتا ہے. یہ منسوب کرنا کیا ہوتا ہے؟ میٹافوریکل ہوتا ہے. اب آگے اسی طرح الفاظ کا استعمال، وہ توحید فی ربوبیت تھی نا پہلی، کیا تھی؟ فی ربوبیت. اب لفظ رب کی بات بتاتا ہوں. سورہ یوسف آیت نمبر 41 42 41 42. اور یہ جو وہب مجازن جب استعمال ہوتا ہے تو یہ ذریعہ اور توسل، ذریعہ اور وسیلہ کا معنی بن جاتا ہے. کیا؟ ذریعہ اور وسیلہ کا معنی بن جاتا ہے. سورہ یوسف، دو آدمیوں کو جو قیدی تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس پریزن میں تھے، ان کو تعبیر بتائی، خواب آئے، تعبیر بتائی، ان کی رہائی آ گئی. جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ جب تھوڑا عرصہ ہے تو وہ بادشاہ بھول گیا، آپ قید لمبی ہوتی چلی گئی یوسف علیہ السلام کی. تو آپ نے ان دونوں کو کہا، اس آدمی کو، کہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکرہ. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کو جا کر میرا ذکر کر دینا کہ تم بھول گئے تو لمبی ہو گئی قید، میں سٹل قید خانے میں ہوں. اپنے کس کو؟ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اذکرنی عند ملک، بادشاہ کو جا کے کہہ دینا، عند السلطان، عند الامیر، عند العزیز. تاریخ میں ہے مصر کے حکمران فرعون جو تھے، نمرود ہوئے، فرعون ہوئے، باری باری ان کا ٹائٹل رب تو ہوتا نہیں تھا. ملک تھے، بادشاہ تھے، سلطان تھے، جو بھی کہلاتے تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اذکرنی عند ربک، عند ربک، جب تو جائے تو اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا.
یاد کرا دینا، وہ بھول گیا ہے اس کو شیطان نے. آگے پھر یہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا بولیے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ اپنے رب کو میرا ذکر کرنا، تو شرک کیا، اس بادشاہ مصر کو رب کہہ دیا. کیا کہا کہ جب تو اپنے رب کے پاس جائے تو میرا ذکر کرنا. تو اب کوئی معنی نکالیں گے نا شرک سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو نکالیں گے جی؟ تو آپ معنی نکالیں کوئی تاکہ یوسف علیہ السلام کو شرک سے بچایا جائے. میں آپ کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتا ہوں. آپ بچا لیں یوسف علیہ السلام کو شرک سے. آگے یہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے رب کو جا کر میرا ذکر کرنا. کس نے کہا؟ ان کی بات ختم ہو گئی یہاں عند ربک پر ان کی بات. اس کے بعد آگے اللہ نے کہا ہے قرآن میں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اور جب وہ گیا تو اس کو شیطان نے بھلا دیا کہ اپنے رب کے پاس اس نے جا کے ذکر نہیں کیا. یہ آگے اللہ نے بیان کیا. تو موجود اللہ تعالیٰ اب ہمیں کہتا ہے بے شرک نہ کرو، میری ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور خود مصر کے بادشاہ کو پیغمبر سے بھی رب کہلوا رہا ہے اور خود بھی کہہ رہا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اپنے رب کو جا کے ذکر کرنا وہ بھلا دیا شیطان. تو رب خود کہہ رہا ہے وہ رب ہے. تو پھر بولیے بیٹے، سمجھ آئیے بات کی؟ کیا آپ اس شرک سے پھر کیسے بچائیں گے؟ خود اللہ کو بھی بچانا پڑ گیا. تو ادھر یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب کو جا کے میرا ذکر کرنا، اوپر اللہ نے بول دیا کہ وہ شیطان نے بھلا دیا، وہ جب رب کے پاس گیا تو ذکر نہیں کیا. تو کیا کریں گے پھر آپ مجاز کا سہارا لیں گے. میٹافوریکلی کہا کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام نے اور اللہ نے جو کہا تو وہ ریئل سینس میں رب، جسٹ ان اے میٹافوریکل سینس، کہ ان لوگوں کا خیال ایسا تھا، وہ اس کو ایسا، وہ بھی ایسا تصور تھا، مانتے تھے. تو اس میٹافوریکل سینس میں اللہ نے بھی کہا کوئی مذائقہ نہیں. کون سا یہ لفظ بولنے سے حقیقی رب تھوڑا بن رہا ہے. وہ میری بات سمجھے ہے نا؟ ایسا لفظ بولنے سے کوئی حقیقی، بولیے نا، رب تو نہیں نا بن رہا، بولیے. تو جب اس کو رب کہہ دینے سے وہ حقیقی رب نہیں بن رہا تو آپ نے پکار کے کہہ دیا یا داتا گنج بخش، تو اس سے وہ حقیقی رب بن گیا، داتا ہو گیا. انہوں نے رب کہہ دیا اس کو، تو تب بھی مجاز کے طریقے سے بچا لیا اور کہا کہ رب نہیں بنا، یہ مجازی معنی میں ہے. ویسے تو آپ نے داتا گنج بخش کہہ دیا تو پھر وہ رب ہو گیا. اس سے غوث العظم کہہ دیا تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. غوث تو اللہ ہے، اور بھائی غوث اغواث تو چھوٹی چیزیں ہیں، وہاں رب لگا پڑا ہے. ادھر جو پہلا لفظ اللہ نے اپنے تعارف میں استعمال کیا الحمدللہ رب، کم سے کم وہ پہلا لفظ تو بچا لیا ہوتا. کم سے کم پہلا لفظ جو اللہ نے اپنے تعارف میں بیان کیا، کیا؟ اللہ کے لیے سب تعریفیں. کون اللہ؟ پہلی تعریف کی رب ہے، جو رب ہے. تو باری تعالیٰ وہ پہلا لفظ جو اپنی شان اور تعارف کے لیے بیان کیا اسی کو ہی تو بچا لیا ہوتا، کم سے کم باقی لفظوں میں چلتا رہتا آگے. تو پہلا لفظ اللہ کا شان کا رب، اور وہی مصر کے بادشاہ کو رب پیغمبر نے بھی کہہ دیا، خدا نے بھی کہہ دیا. تو پھر جب رب کہنے سے شرک نہیں ہوا تو غوث اور داتا اور یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی اور یا رسول اللہ انظر حالنا، کیا باقی شرک رہ گئے؟ پھر شرک کیسے ہو گئے؟ حضور بچا لیجئے، حضور کرم کر لیجئے. آپ سمجھ گئے کیا نہیں بات کو؟ یا رسول اللہ عطا کر دیجئے، یا رسول اللہ رحم فرما دیجئے، یا رسول اللہ بچا لیجئے. جب آپ نے یہ کہہ دیا تو شرک بن گیا. کوئی شرک ہے انہیں کہ جاؤ پہلے رب کا حال دیکھو، وہ بچاؤ انہیں شرک تو. اور مصر کا بادشاہ رب بنے پہ، اور رب نے خود ہی بناتا ہوں. یہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے اس کو کلیئر کراؤ. تو بیٹے ان ساری چیزوں کا معنی کیا ہے؟ یہ سب مجاز ہی اس کا جواب ہے. یہ میٹافوریکل سینس میں، فیگوریٹو سینس میں وہ لفظ بول دیے جاتے ہیں، اور کبھی بھی اس سے مراد ریئل سینس. تو یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی ہم ایسا میٹافوریکل سینس یوز کرتے ہیں بچانے کے. نہیں، یہ قرآن ایک وے ہے، اللہ کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، قرآن کا طریقہ ہے. کیا ہے؟ قرآن کا طریقہ ہے. نیکسٹ اور لکھیے. قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کیا کہا؟ یضل بہ کثیرا. لکھو بیٹے، سورہ بقرہ
یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی. گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے. کہ بہت سو کو اللہ نے گمراہ کیا ہے اس کے ساتھ. یہ جو مثالیں ہیں اس سے قرآن کی، تو اللہ کی شان ہے وہ مدل ہے. کیا ہے؟ مدل. آ گیا نا بیان. اب آ جائیے سورہ نوح آیت نمبر 23 24 23 24 23 24. اس میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت تھے ان کے، جن کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے. بت یغوث اور یعوق اور نصر وغیرہ بت تھے. یغوث، یعوق اور نصر. ولا یغوث ولا یعوق ولا نصرا، یہ بیان آیا آیت نمبر 23 24. اور قرآن کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے. ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے. وہ غریب نہ لینے کے نہ دینے کے، پتھر کے بنائے بت، نہ ان کو آگے کا پتہ، نہ پیچھے، نہ سنتے نہ دیکھتے. انہوں نے کیا گمراہ کرنا ہے؟ گمراہ تو انسان خود ہو رہا ہے. جو پوچھتا پھرتا گمراہ تو خود ہوتا ہے. بتوں کے پاس نہ ہاتھ، نہ طاقت، نہ زبان، نہ بول، نہ چال. تو قرآن کہتا ہے ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا. اضلوا، ادھر کا اللہ نے یضل بہ کثیرا، ادھر کا اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا. تو گمراہ کرنا اسی طرح اللہ کی صفت ہے جیسے ہدایت دینا. کیا؟ بالعکس ہے نا. گمراہ کرنا اسی طرح اللہ کی صفت ہے جیسے ہدایت دینا. اب بات کو سمجھ گیا نا بیٹے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہ کر دیا. کیا وہ گمراہ کر سکتے؟ مگر یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ کس معنی میں؟ مجاز کے معنی میں. بھائی یہ تو نہیں کیا انہوں نے، گمراہی اور ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ چونکہ ذریعہ بنے، وسیلہ بنے ان کی گمراہی کا. یہ کیوں کہا؟ کہ بت جو ہیں ان کی گمراہی کا ذریعہ اور وسیلہ بنے. تو جو ذریعہ اور وسیلہ بنا اسی کی طرف نسبت فعل کی کر دی. فعل کی نسبت اس کی طرف کر دی. یہ طریق مجاز ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ طریق مجاز ہے. بتوں کی طرف چونکہ وہ ذریعہ بنے گمراہی کا، تو انہی کو کہہ دی انہوں نے گمراہ کر دیا. تو گویا یہ قرآن کے طریق بیان میں شامل ہے. اسلوب میں یہ قرآنی اسلوب کا حصہ ہے کہ جو کسی چیز کا اگر بدی کا کوئی ذریعہ بنا تو وہ نسبت منسوب کر دی، سو کوئی نیکی کا ذریعہ بنا تو وہ منسوب کر دی. کسی کو زندگی ملی، آنکھیں ملی، کیا شفا ملی، اسے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، پیغمبروں کی طرف منسوب کر دیا. تو جو شخص کسی کام کا ذریعہ اور سبب اور وسیلہ بنے اس کی طرف اسے منسوب کر دیتے ہیں، اور وہ شرک نہیں ہوتا. یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا طریقہ ہے، بیان ہے قرآن کا، یہ قرآنی طریقہ ہے. لکھ لیا کہ نہیں؟ اب برا کون کرتا ہے؟ جوان کرنا، برا کرنا کس کی شان ہے؟ میں آپ کو بیٹے اسلوب اور بیان سمجھا رہا ہوں کہ جو مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، ایکسپریشن، وے آف ایکسپریشن، ڈفرینٹ ویز آف ایکسپریشن. تو یہ قرآن کے مختلف ایکسپریشنز ہیں، وہی امت استعمال کرتی ہے. کبھی حقیقت کے طور پہ، کبھی ریئل سینس میں، کبھی میٹافوریکل سینس میں. تو برا کرنا، بیمار کرنا، جوان کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اب قرآن لکھے سورہ المزمل، سورہ مزمل آیت نمبر 17 ارشاد فرمایا یومن یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اب بوڑھا کون کرتا ہے؟ شان کس کی ہے؟ یہاں دن. اب پہلے تو انسانوں کی بات ہو رہی تھی، اب دن پر آ گئی بات. دن پہلے بتوں کا تھا کہ بتوں نے گمراہ کر دیا، اب کا قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. تو گویا بوڑھا کر دینے کا جو فعل ہے، ورب، فعل، ایکٹ، بوڑھا کر دینے کا، کسی کو اولڈ کر دینے کا ایکٹ، فعل، اس کو ہے تو اللہ کا فعل.
وہ برا بھی اللہ کرے گا، دن کی کیا مجال کہ وہ برا کرے، مگر اللہ نے قیامت کے دن کی طرف، اس کی قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ وہ برا کر دے گا۔ کیوں منسوب کیا؟ چونکہ اس دن کی ہولناکی، نفسا نفسی، سورج، حساب و کتاب، خوف و خطر، یہ جو کیفیات ہوں گی قیامت کے دن کی، وہ غم اور اندوہ اس کے اور اس کے دکھ اور پریشانیاں برا کر دیں گی۔ تو چونکہ وہ سب چیزیں سبب بنیں گی برا ہونے کا، سبب بنیں گی، لہذا سبب، وہ سبب بنے گا تو اس فعل کی نسبت اس زمانے کی طرف کر دی، فعل کی نسبت زمانے کی طرف کر دی جو اس کا سبب بنے گا۔ وہ زمانہ، وہ دن چونکہ سبب بنا، بس اس سبب کو اللہ پاک نے اس کی طرف نسبت فعل کر دی، اس زمانے کی طرف۔ یہ مجاز ہے، یہ طریقے مجاز ہے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، کبھی دن کی طرف منسوب کر دیتا ہے فعل، زمانے کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کبھی بتوں کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کبھی حالات کی طرف، اور یہ حالات ہیں دن کے، حالات کی طرف منسوب کر دیا فعل۔ اور یہ شرک ایسا طریقہ گفتگو کا، بات کا، بیان کا، کلام کا، پکارنے کا شرک نہیں ہوتا۔ اب آگے آئیے سورہ انفال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، لفظ لکھیں زادتہم ایمانا، اذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زادتہم ایمانا۔ اب بتائیں ایمان گھٹانا یا ایمان بڑھانا یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی، اللہ کی شان ہی ہے نا، ایمان گھٹا دے، ایمان بڑھا دے، کسی کا ایمان ختم کر دے، کسی کو ایمان دے دے، اللہ کی شان ہے۔ اب یہاں جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اب آیتوں کی طرف منسوب کیا، فرمایا جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، آیتوں کی طرف، زادت کا فاعل کون ہے؟ آیات، تو وہ جو آیتیں ہیں ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، آیتیں ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ چونکہ آیتیں ایمان کے بڑھنے کا، بولیے، سبب بنتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں، وسیلہ بنتی ہیں، لہذا ذریعہ وسیلہ، جیسے قیامت کا دن ان کے بوڑھے ہو جانے کا ذریعہ وسیلہ بنا تو اس طرف منسوب کر دیا، آیتیں ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہیں، سو ان کی طرف ایمان کے بڑھنے کے فعل کو منسوب کر دیا۔ لکھ لیا؟ اب آئیں آیت زمر، سورہ زمر، آیت نمبر 42، لکھ لیا بیٹے؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ ہی، اس میں حسر ہے ایک بیٹے، جب فعل سے پہلے آ جائے تو اس میں ایک حسر بھی پایا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ہی، یعنی یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ کیا؟ یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ اگر ہوتا نا یتوفی اللہ الانفس، تو یہ جو ہی کے ساتھ زور آ رہا ہے اور تخصیص آ رہی ہے یہ نہ ہوتی، یتوفی اللہ الانفس ہوتا تو اس میں جو کنفائنمنٹ ہے، اسپیشلٹی ہے، ایکسکلوسیونیس ہے، ایکسکلوسیونیس نہ ہوتی، یہ آیا اللہ پہلے، یتوفی الانفس، اس کے اندر ایکسکلوسیو رائٹ کا بیان ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ موت کے وقت ان کی جانوں کو قبض کر لیتا ہے، موت کے وقت ان کی جانوں کو، بولیے، یتوفی الانفس، تو جانوں کو قبض کر لینا کس کی شان ہے؟ کس کی شان ہے جانوں کو قبض کرنا؟ اللہ۔ یہ کہاں سے نکالا؟ اللہ، یہ تقدم فاعل جو ہے، فعل پر فاعل کا جو متقدم کیا، اس سے اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ جانوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت۔ فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرما دیجئے کہ جو موت کا فرشتہ ہے اسرائیل، وہ تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے۔ موت کا فرشتہ جو اینجل آف ڈیتھ ہے، ملک الموت اسرائیل، وہ تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے۔
باری تعالیٰ اگر بات یہی تھی تو ادھر اتنا پہلے اللہ کو پہلے لا فعل پر فاعل کو مقدم کر اور یہ کر، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ادھر کا اللہ ہو، یہ تو سیدھا کہہ دیا یتوفی اللہ الانفس، ادھر ہی لگا دیا، کیا بولیے؟ ہی لگا دیا، ادھر ہی ہٹا دیا، ادھر ہی لگا دیا ادھر ہی ہٹا دیا۔ فرمایا جب اسرائیل تمہاری جانیں قبض کرتا ہے تو باری تعالیٰ یہ پھر کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ پاک کیا جواب دیتا ہے؟ وہ فرماتا ہے بھئی قبض تو میں ہی کرتا ہوں، یہ میری طاقت ہے، اسرائیل کو میں نے مقرر کیا، وہ میرے بیہاف پہ کرتا ہے، میرے بیہاف پہ کرتا ہے، میرے اذن سے کرتا ہے، میری طرف سے کرتا ہے، تو وہ گویا ذریعہ اس کو مقرر کیا میں نے روح کے جان کے قبض کرنے کا، اس کو ذریعہ مقرر کیا، میں نے مقرر کیا ہے۔ تو فرمایا چونکہ ان کو مقرر، تو وہ ذریعہ بنے ملک الموت اسرائیل، ذریعہ بنے قبض نفس کے، قبض روح کے، قبض روح کے ذریعہ بنا، اس کے ذریعے اللہ نے اس پروسیس کو کیا، اس لیے فعل ہی ان کی طرف منسوب کر دیا۔ تو جو ذریعہ بنا سب وسیلہ بنا، تو ذریعہ اور وسیلہ کی طرف اللہ پاک سبب، ذریعہ، وسیلہ سب لفظ لکھ دے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سبب ہے، مینز ہے۔ آپ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ there is no concept of means، کوئی مینز وسیلہ نہیں ہوتا۔ just ask them, then you refuse to give your life to Malak al-Maut and go directly to Almighty Allah. Say, go away back. I don't believe in means. Allah should come and take my life. میری روح قبض کرنے کے لیے اللہ کو آنا چاہیے، میں مینز کو، ذریعے کو مانتا نہیں ہوں۔ اسرائیل گھونسا مار کے دانت توڑ دے گا آپ کو۔ آپ کہہ دیکھیں اسرائیل کو، go away. I don't believe in means. وہ پکڑے گا وہ عالم صاحب کو، مبلغ صاحب کو، شرک ہے، میں آپ کو جان کیوں دوں؟ اللہ یتوفی الانفس، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ جان قبض کرتا ہے، بھاگ جاؤ میں تمہیں نہیں دیتا۔ آپ تو کہہ بھی نہیں سکتے، فرق ہے بندوں میں، آپ تو کہہ بھی نہیں سکتے کہ نہیں، وہ تو گھوسا مار کے صفایا کر دیں گے آپ کو۔ تو آپ نے اس پہ کس طرح پہ حل نکالا؟ اس کا شرک سے کیسے بچایا؟ مجاز نے بچایا۔ حقیقت میں اللہ ہی قبض کرتا ہے، تو اس کو چونکہ ذریعہ وسیلہ بنایا، سو اس کی طرف فعل منسوب ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا۔ تو ہماری اور آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور جو کہہ بھی نہیں سکتے وہ چیختے ہیں، شور مچاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، اور وہ بھی لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہیں جو کہہ سکتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں ان کی طرف فعل منسوب ہوتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں ان کی طرف فعل، ان کی شان ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ملک الموت، صحیح بخاری میں ہے، اٹ از ان صحیح بخاری، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کیسے آئے؟ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کیا؟ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلالی تھے، مسلم شریف میں بھی ہے، یعنی یہ متفق علیہ، اور ایک تو متفق علیہ بھی ہے اور کئی مقامات پہ مختلف روایتوں میں ہے۔ جلالی تھے، اچھا روح قبض کرنے آئے ہو؟ ہاں آؤ ادھر۔ ملک الموت قریب آ گیا، انسانی شکل میں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مارا اس کو اور آنکھ نکال دی، آنکھ نکال دی۔ تو ادھر یہ بندے بھی اللہ کے ہیں، ادھر اللہ کے یہ بندے بھی ہیں۔ تو جو دم نہیں مار سکتے ملک الموت کے سامنے، وہ اعتراض کرتے ہیں، اور کرتے ان کی شان میں ہیں جو تماچا مار کے چاہیں تو اس کی آنکھ بھی نکال دیں۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو نکال دی آنکھ۔ اب قرآن، یہ حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، تو چونکہ بشری شکل میں تھے، انسانی شکل میں، تو یہاں سے بیٹے یہ بھی پتہ چلا، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی اگر آپ نورانیت پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نور ہونے پر، ہمارا عقیدہ حضور کی بشریت کا اور نورانیت کا دونوں کا اکٹھا ہے۔ کیا ہے؟ انبیاء کی بشریت بھی حق ہے، کیا؟ اور نورانیت بھی حق ہے، دونوں میں سے کسی کا انکار جائز نہیں۔ بشریت حق ہے، قرآن میں ہے، نورانیت حق ہے قرآن اور حدیث میں۔
قاعدہ کلیہ بیٹے یہ ہے کہ جس روپ میں حیات میں کوئی آتا ہے اس وقت اسی حیات کے احکام اس پر اجرا ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں۔ جس دنیا میں کوئی رہتا ہے، جیسا دیس، بولیے جیسا دیس، تو وہ احکام جاری ہوتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ اس کی دلیل، وہ دلیل میں نے بخاری مسلم کی حدیث کوٹ کر دی کہ ملک الموت کے نور ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے، فرشتہ ہے اسرائیل، ملک الموت، وہ تو نور ہے نا۔ اب بخاری مسلم میں حدیث صحیح ہے کہ ان کی آنکھ نکال دی اور ہاتھ پر اپنی آنکھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب وہ چینج نہیں کر سکے چونکہ اس حیات میں تھے جس میں آنکھ نکالی گئی، اب اسی حیات کے ساتھ واپس گئے۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ تو احکام جاری ہوئے کہ نہیں؟ تو اگر ان کی آنکھ نکل جانے سے اسرائیل علیہ السلام کے نور ہونے میں کوئی فرق پڑا؟ جی، بشری حکم کے جاری ہونے سے ان کی نورانیت میں فرق نہیں پڑا۔ تو اس طرح جو بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، ان پر بشری احکام کے جاری ہونے سے ان کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ گئے نا بات؟ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اسرائیل، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں آگے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جا کے عرض کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، باری تعالیٰ آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیج دیا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں۔ یہ لفظ، اتنی بیٹے طاقت ہوتی ہے اللہ کے محبوبوں کے پاس۔ اور جب اور حضرت اسرائیل کے لفظ ہیں لا یرید الموت، جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، جو مرنا چاہتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا مرنا یا نہ مرنا اس بندے کی ارادے میں شامل ہے، چاہے تو مرے، چاہے تو آنکھ نکال کے واپس بھیج دے۔ اور پھر جو ان کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ ان کی مرضی کے ساتھ روح قبض ہوتی ہے۔ اب بیسک بات تو یہ، آپ لا یرید الموت، مرنا چاہتا ہی نہیں، تو یہ ارادہ جو منسوب کیا مرنا نہ مرنا ہے بندے کے اختیار میں، بندے کے اختیار میں ہے، مرنا چاہتا ہوں یا میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ مگر یہاں حضور علیہ السلام نے بیان کی ہے نا یہ حدیث، جب بخاری مسلم میں آئی تو کس نے بیان کی؟ آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ چلو اگر ملک الموت سے غلطی ہو گئی تھی اس لفظ کے استعمال کرنے میں کہ آپ کا بندہ مرنا چاہتا ہی نہیں، اگر غلطی سے یہ کہہ بیٹھے تھے کہ صیغہ فعل کا آگے پیچھے کر بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام اس کو بیان کرتے ہوئے ذرا کریکٹ فرما دیتے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ تو ملک الموت نے کہا تھا تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہی فرما دیتا اللہ ولا، یہ کیا؟ ملک الموت پہلے تو توبہ کر، مرنا چاہتا ہے، بندے کی مجال ہے کہ مرنا چاہتا ہے، یعنی پہلے تو جملہ درست کر، بندے کی کیا مجال کہ وہ مرنا نہیں چاہتا؟ تو اللہ نے بھی سن لیا۔ اب بات امینڈمنٹ جاری نہیں کی، امینڈمنٹ جاری، کریکشن نہیں کی، تو ملک الموت کا عقیدہ بھی یہ ہو گیا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سن لیا، توثیق کر دی، کیا ڈکلیئر کر دیا، ریٹیفائی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ریٹیفیکیشن کر دی، ویریفیکیشن کر دی، حضور علیہ السلام نے بیان کر دیا، حضور نے بھی ویریفائی کر دیا۔ تو بھی شرک مرک کا شور شرابہ کیا رہ گیا؟ آپ سمجھ آئی نا بیٹے بات؟ یہ سب الفاظ جب منسوب ہوتے ہیں یہ ظاہر پر ہوتے ہیں منسوب، کیا؟ ظاہری احکام کے ساتھ، ظاہری آثار کے ساتھ، ظاہر کے جو آثار، ظاہر کے احکام، ظاہری حالات، اس پر الفاظ مترتب ہو جاتے ہیں، ذریعہ پر، وسیلہ پر، سبب پر احکام، الفاظ مترتب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ طریقہ قرآن بھی ہے، طریقہ حدیث بھی ہے، طریقہ ملائکہ بھی ہے، طریقہ اسرائیل بھی ہے، طریقہ جبرائیل بھی ہے۔ جبرائیل بھی لہٰبا کہہ چکے ہیں، تو یہ طریقے جبرائیل بھی ہے، طریقے اسرائیل بھی ہے، طریقے انبیاء بھی ہے، طریقے قرآن بھی ہے، طریقے مصطفیٰ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی تبھی حدیث بنی نا۔ تو اللہ پاک نے بھیجا، تم نے جا کے کہا کیا تھا؟ آنکھ لے کر گئے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ تو اس کی واپس کر دی، لوٹا دی، صحیح کر دی۔ فرمایا دوبارہ جاؤ، کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جان قبض کرنے آیا ہوں۔ تو اب سمجھ آ گئی کہ تھپڑ کیوں مارا؟ تھپڑ یہ مارا کہ انبیاء کی بارگاہ میں آ کے اس طرح نہیں کہتے، ادب سے بات کرتے ہیں۔
انبیاء کی بارگاہ میں، ان برگزیدہ بارگاہوں میں آ کے اس طرح نہیں کہتے میں آپ کی جان قبض کرنے آیا ہوں، اس لیے تھپڑ مارا کہ جملہ سکھا دیا. چونکہ اور پہلے بھی تو یہ اسرائیل پہلے نبیوں کے پاس بھی تو آتے تھے. موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی آئے تھے، آدم علیہ السلام سے آنے لگے ہیں روح قبض کرنے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 1 لاکھ اور کم و بیش کتنے کی یا 60-70 ہزار انبیاء کرام کی بھی مقدس جانیں قبض کر چکے تھے. تو پہلے بھی بڑے بڑے جلالی ہوئے، کسی نے تھپڑ نہیں مارا. تو یہ 75,000 انبیاء کی ارواح یا 1 لاکھ انبیاء کی ارواح مقدسہ قبض ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اب کیوں سکھانے لگے ادب؟ کیوں اب کیوں سکھانے لگے؟ اب اس لیے سکھانے لگے کہ جبرائیل پہلے تو ہم لوگ آ رہے تھے، ہمارے بعد اب مصطفیٰ آ رہے ہیں. پہلے ہم آ رہے تھے، آدم آئے، ابراہیم آئے، نوح آئے، میں پہنچ گیا، یعقوب آئے، سارے یوسف آئے، تو پہلے ہم آتے رہے ہیں. اب تمہیں اس لیے سکھایا ہے کہ آگے جو بارگاہ آ رہی ہے خبردار ادب کے ساتھ آنا. تو واپس آ کے پھر پوچھا، اب اس طرح پوچھو انبیاء سے، اور پھر ملک الموت انبیاء کی اور آقا علیہ السلام سے بھی اس طرح پوچھتا. دوبارہ آ کے یوں پوچھا کہ اللہ پاک نے بھیجا ہے آپ کو اپنے ہاں بلانے کے لیے، تو کیا آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا تشریف لے جانا چاہتے ہیں؟ اس طرح پوچھو. اب آپ سمجھ آئی؟ اب یہ شرک بن گیا کہ توحید بن گئی؟ اب یہ توحید ہے. تو ادب یہاں تک جا پہنچایا. پوچھا اچھا اگر میں رہنا چاہوں تو کتنا پہ آپ ایسا کریں، اتنے سال رہ جائیں گے، اتنے سال، 1000 سال اتنے بن جائیں گے، یوں کر لیں. اچھا پھر اس کے بعد پھر اللہ کے حضور پھر بلاوا آئے گا. اچھا تو فرمایا بعد میں بھی جانا ہے. یہ سارا سبق سکھایا جا رہا تھا. تو کوئی بات نہیں، ابھی چلتے ہیں، لو اجازت دیتا ہوں قبض کر لو. تب قبض ہوئی. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر نبی کو وفات سے پہلے اختیار دیتا ہے. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اختیار دیتا ہے، چاہے تو رہے چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں جائے. سو مجھے بھی اب اختیار دیا گیا ہے. اور اس پر فرمایا، میں نے عرض کی الرفیق الاعلی، میں اپنے اعلیٰ دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو حضور کو، انبیاء کو اختیار ملتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اللہ کی عطا کردم. تو بیٹے دیکھا یہ ساری چیزیں، تو یہ یتوفی الانفس کے تحت میں نے سمجھا دی آپ کو. تو اس طرح یہ تمام مثالیں جو قرآن مجید سے دیں اس کنسپٹ کو سمجھانے کے لیے کہ اس سے آپ کو یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ توحید فی الالوہیت. ابھی تو میں نے یہ وضاحتیں توحید فی الخلق صرف لیا اور پڑھایا تھا، اور اس میں اب یہ فرق سمجھانا ضروری تھا. تو اس فرق میں یہ تمام دلائل آ گئے. اب جب آپ آگے پڑھیں گے توحید فی العبادت اور قدرت اور علم، چیزیں تو آ گئیں، کچھ اور نکات آئیں گے، تو آپ کو پھر یہ وضاحتیں سمجھنے پڑھنے کی دوبارہ ضرورت، یہ اصول ہر جگہ اپلائی ہوتے چلے جائیں گے. تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ صرف ایک مقام ہے جہاں حقیقت اور مجاز، ریئل اور میٹافوریکل کا فرق، بلکہ وہاں میٹافوریکل سینس ہے ہی نہیں، اور وہ ہے عبادت. کیا؟ عبادت. عبادت میں حقیقت ہی حقیقت ہے، کوئی مجاز یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مجازاً فلاں کی عبادت کرتا ہوں، نہیں. باقی جمیع امور آگے آپ پڑھیں گے جیسے سمجھایا. میں بہت سی باتیں آج بتا بھی دی، ان میں مجاز اور حقیقت کا فرق ہے، جس کی وجہ سے وہ شرک